آپ دیکھ رہے ہیں عثمان اللہ آفیشل اسٹیج ان اسلامی مسائل ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان کو زندگی کی صرف 2 منٹ دو اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ بہت خوبصورت بیان ہے۔ بیان مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ہے۔ ہر مسلمان ایک بار ضرور سنو۔ تو چلو ویڈیو آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں۔ ہمارے دادا کے بھی استاد ہیں اور بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں۔ تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے میں کانپور میں ایک مدرسے میں مدرس تھے شروع میں۔ اچھا، کانپور میں کچھ اہل بدعت کا ذرا زور تھا اور ان میں بھی بعض حضرات ایسے تھے کہ جو اپنے منطق اور فلسفے کے علم پر بڑا ناز رکھتے تھے کہ ہمیں منطق بہت آتی ہے، فلسفہ بہت آتا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کی ایک ویڈیو ہم آپ کو سنائیں گے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ سننے کے بعد بہت زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ آپ درخواست کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، نکتے کی باتیں اس کو نوٹ کیجیے۔ بڑے خوبصورت انداز کے اندر لوگ کیا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کبات کی وجہ سے اپنے گناہوں لاکھوں روپے اربوں روپے کو ضائع کر دیتے، اللہ کا کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو آگے شروع کیجیے گا۔ آئیے۔ اور دارالعلوم دیوبند میں چونکہ زیادہ زور جو ہے وہ اسلامی علوم پر ہوتا تھا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس پر، تو دارالعلوم دیوبند کے علماء کو یہ کہتے تھے کہ ان کو تو معقولات آتے ہی نہیں، ان کو منطق نہیں آتی، ان کو فلسفہ نہیں آتا یا کم آتا ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کانپوری میں تھے، وہاں ان لوگوں کے درمیان تھے۔ تو حضرت کو یہ خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں ایک ایسا اجتماع کروں جس میں ان حضرات کو بھی بلاؤں جو معقولات کے اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند کو بھی بلاؤں، حضرت شیخ الہند کا بیان کرواؤں۔ تو شیخ الہند کے بیان میں عموماً منطق فلسفے کی بھی بات، علم کلام کی بات بھی ہوتی تھی۔ تو ان کو پتہ لگ گیا کہ علماء دیوبند کیا ہوتے ہیں۔ تو حضرت آ گئے اور بیان شروع ہو گیا۔ جب بیان شروع ہوا تو حضرت شیخ الہند نے اپنا معمول کے مطابق، اپنے عادت کے مطابق دینی اصلاحی بیان شروع کیا۔ اتفاق سے بیچ میں کچھ بحثیں عقلی نوعیت کی بھی آ گئیں۔ اس وقت تک وہ حضرات نہیں آئے تھے کہ جن کو سنوانا مقصود تھا۔ تو حضرت پہلو بدل رہے تھے کہ کسی طرح وہ آ جائے حضرت، یہاں تک کہ وہ آ گئے۔ جب آ گئے حضرت شیخ الہند ان کو پہچانتے بھی تھے اور بات ہونے لگی تھی عقلی نوعیت کی۔ تو ابھی کچھ کلمات کہے ہی تھے کہ حضرت نے فوراً آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو وقت تھا ان لوگوں کے سامنے بات کرنے کا وہ گزر گیا۔ تو حضرت نے فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ حضرت اب تو وقت آیا تھا بات کرنے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا، یہی خیال میرے دل میں بھی آ گیا تھا کہ اب موقع ہے کہ اپنے علم کا اظہار کیا جائے ان لوگوں کے سامنے۔ تو پھر اب وہ بیان کرنا فضول ہوتا، کیونکہ پھر وہ خالص ریاکاری ہوتی، اس لیے میں نے بیان ختم کر دیا۔ کیونکہ پہلے جو کچھ تھا وہ اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اب اس مخلوق کے لیے ہوتا، لہذا میں نے بند کر دیا۔ تو یہ ہے فرق طریقت کا، کہ طریقت سے گزر کر جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ کانٹا لگا دیتے ہیں، جس کانٹے کے ذریعے وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب میرا عمل جو ہے وہ آیا اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔
تو یہ چیز جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اہل طریقت سے آتی ہے. اب انہوں نے بھی کچھ رگڑے کھائے تھے اپنے کسی شیخ کے ساتھ رہ کر اور تربیت لی تھی, تزکیہ کروایا تھا, تو یہ ذہن میں یہ بات وقت پر آ گئی. اگر مجھ جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا جی یہ تو بہترین موقع ہے اپنے علم کے اظہار کرنے کا اور اپنے علوم کا مظاہرہ کرنے کا. ان کے سامنے یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں, یہ جو بیٹھے ہیں سامنے, یہ ہمارے مقابلے میں کیا کریں گے. تو جہاں یہ بات آ جائے تو وہ اخلاص کے خلاف ہے. یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے طریقت سے. طریقت کا مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اللہ تعالیٰ دل میں یہ احساس پیدا فرماتے ہیں. تو یہ بات ظاہری عبادات کا جو ظاہر ہے وہ فقہ بتاتا ہے, اور اس کی جو روح ہے اور وہ بھی کہیں شریعت کے سے الگ تو نہیں ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا مخلصین لہ الدین. آدمی اسی وقت اس کا ایمان معتبر ہے جبکہ اس نے ایمان اخلاص کے ساتھ حاصل کیا ہو. عبادتیں بھی اسی وقت معتبر ہیں جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہوں. تو اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو مٹانا پڑتا ہے. اب دیکھو آپ اندازہ کرو کہ وہ جلسہ جمع ہوا ہے, اسی کام کے لیے بلائے گئے ہیں بیان کرنے کے لیے, شاگرد موجود ہیں اور حاضرین انتظار میں ہیں, لیکن چونکہ کانٹا لگا ہوا ہے اس کانٹے نے کہہ دیا بس اب تک تو بات ٹھیک ہو رہی تھی, اللہ کے لیے ہو رہی تھی, اب اس کا رخ بدل گیا, لہذا کوئی فائدہ نہیں. چاہے مجمع اچھا سمجھے برا سمجھے, یہ سمجھے کہ یہ باعث جو عجیب قسم کا ہے کہ اس نے جا کے بیچ میں ہی لیکن توڑ دیا. تو یہ چیز جو یہ کانٹا پیدا ہوا یہ کیسے ہوا؟ یہ طریقت کے ذریعے ہوا, وہ کسی اللہ والے کی صحبت کے نتیجے میں ہوا. تو اس لیے شریعت اور طریقت اس طرح ساتھ چلتی ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے طریقت, شریعت پر کیسے عمل کرو. لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی طریقت اور چیز ہے شریعت اور چیز ہے, ارے کچھ بھی الگ نہیں ہے, سب مل کے شریعت ہے. اور یہ کہنا کہ بھئی شریعت کے اندر کچھ اور احکام ہیں اور طریقت میں کچھ اور احکام ہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. تو اس لیے ذرا سمجھ لینا چاہیے. یہ اصل میں آج کل بدنام کر دیا طریقت کو اور تصوف کو جاہل قسم کے پیروں نے, کہ جس میں انہوں نے نام رکھ لیا تصوف کا کہ بس کچھ ذکر بتا دیا کہ ذکر کرو, کچھ شغل بتا دیا شغل کرو, اور اسی کو اپنا منزل مقصود قرار دے لیا. لیکن جو اندر باطنی بیماریاں ہیں, کبر کی, تکبر کی, عجب کی, حسد کی, یہ ساری بیماریاں موجود ہیں, اور پھر ذکر کر رہا ہے بندہ, تو وہ ذکر فائدہ مند نہیں ہوتا. لہذا اصل مقصود ہے اندرونی بیماریوں کو دور کرنا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عبادات میں سب سے پہلی چیز جس کے بغیر عبادت بے روح ہے وہ اخلاص ہے. اچھا, نماز کے اندر تو یہ بات ہے, ٹھیک ہے نا. نماز کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ عام مسلمان جو ہے الحمدللہ شروع میں اس کی نیت دکھاوے کی نہیں ہوتی, وہ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن شیطان بیچ میں کچھ وسوسے ڈال دیتا ہے, تو اس سے بعض اوقات آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے.
کو اس کا علاج اہل تصوف بتاتے ہیں، اہل طریقت بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن میں بعض اوقات شروع ہی سے شیطان جو ہے وہ شروع ہی سے خراب کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ مثلا صدقہ کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، رفاہی کاموں میں پیسے لگانا. اب یہاں ایسے ماحول پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں آدمی کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن وہ صرف شرما شرمی لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں کو اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پیسے دیتا ہے. دیکھو یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں شادی بیاہ کی یا کوئی اور تقریب ہوتی ہے، تو اب اس میں یہ ایک رواج پڑا ہوا ہے کہ بھئی کوئی ہدیہ لے کے جائیں گے ضرور. اگر نہیں لے کے گئے تو ناک کٹ جائے گی. ہدیہ دینا بہت ہی مستحب کام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بقول حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، ہدیے کی جو آمدنی ہے وہ ساری آمدنیوں میں سب سے زیادہ برکت والی ہے. کہتے ہیں جتنے آمدنی خود آدمی کماتا ہے اس سے زیادہ برکت اس میں ہے جو کوئی مسلمان محبت سے کوئی ہدیہ دے. اسی لیے حضرت حاجی صاحب کے یہاں معمول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو اگرچہ حضرت کا کچھ کھانے پینے کا معمول زیادہ نہیں تھا، رغبت بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن جو چیز لے کر آئے چاہے پسند ہے یا ناپسند ہے اور دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، تھوڑی سی ضرور کھا لیتے تھے اس میں سے، کہ بھئی ایک مسلمان محبت سے ہدیہ لے کر آیا ہے تو میں اس کی برکت حاصل کروں. تو بڑی برکت کی چیز، بشرطے کہ بوجہ محبت ہو، محبت کی وجہ سے ہو تو ہدیہ قابل قبول ہے اور بڑی ثواب کا کام ہے. ایک مسلمان کو ہدیہ دینا محبت سے، اس میں صرف یہ نہیں کہ بڑے بڑوں کو دے دینا، بلکہ اپنے برابر کے لوگوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہدیہ دینا، یہ بھی بڑی برکت کی چیز ہے، بڑا ثواب ہے اس میں. تو بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ بھئی میری تو ناک کٹ جائے گی اگر میں نے ایسا ہدیہ دیا تو، یا نہ دیا تو، شادی ہو رہی ہے کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی، کسی کی، بھئی اگر تمہارے دل میں واقعی اس سے محبت ہے اور اس کو دل چاہتا ہے اس کو دینے کا، سبحان اللہ، آپ ضرور دو. لیکن دل تو اندر سے چاہ نہیں رہا، لیکن چونکہ رسم پڑی ہوئی ہے اور رسم پر پورا نہیں کریں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے کے اندر کہ اس کو اتنا بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اسے اس کی شادی پہ کچھ. اور بعض جگہ تو فہرستیں بنائی جاتی وہ عدلے بدلے کی کہ اس نے فلاں نے اتنا دیا تھا لہذا ہم جب دیں تو ہم بھی کم از کم اتنا دیں. اللہ بچائے. تو اچھا خاصا ثواب کا کام اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے گناہ بن گیا. قرآن کریم نے بالکل ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہے قرآن کریم کی تو اس میں فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ اس کے جواب میں تو. لیکن یہاں اب اخلاص کی ضرورت سامنے آتی ہے. دل چاہ رہا ہے دو، بڑھ چڑھ کے دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن
جہاں دل نہیں چاہ رہا اندر سے اور صرف رسم کی خاطر دے رہے ہو تو وہاں ریا آ گئی، وہاں دکھاوا آ گیا، تو وہاں صدقہ یہ اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ آدمی دے رہا ہے اور اندر سے دل محسوس رہا ہے کہ یار پیسے خامخواہ چلے گئے، اور حقیقت میں دینے کا مقصد نہیں تھا لیکن زبردستی دے رہا ہے معاشرے کے جبر کی وجہ سے، تو اخلاص ختم ہو گیا، فائدہ کوئی نہیں رہا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے دیا